دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ احباب ذی وقار، سورہ ملک میں قرآن مجید نے ایک بڑی عجیب مثال، بڑا عجیب سوال اور بہت ہی عجیب سی حیت اور کیفیت اور دو رستے اور دو راہیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، افمن یمشی مکبا۔ لوگوں ایک سوال ہے، جواب دینا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، ایک شخص ہاتھ نیچے کر کے، ٹانگیں اوپر کر کے، سر نیچے، پاؤں اوپر کر کے چل رہا ہے، اہدا، کیا یہ زیادہ صحیح ہے؟ ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا دوسرا آدمی پراپر طریقے سے پاؤں کے بل سیدھے راستے کے اوپر چل رہا ہے، صاف ستھری، اور اس نے واضح صراط مستقیم کو اپنایا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یا ٹیڑھے میڑھے راستوں کے اوپر سر کے بل چلنے والا اچھا ہے؟ حضرات، یہ سوال سمجھ کے اب میں جس چیز کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ رحمان کی دعوت یقین پہ مبنی ہے، حقائق پہ مبنی ہے، کیونکہ چیزوں کے اندر نفع بھی اللہ رکھتے ہیں، نقصان بھی اللہ رکھتے ہیں۔ وہ چاہیں تو زہر کو تریاک بنا دیں، وہ چاہے تو تریاک کو زہر بنا دے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں طاقت کے لیے، فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے، زہر بن جاتا ہے، اور بسا اوقات رب زہر میں بھی شفا ڈال دیتے ہیں۔ نفع نقصان کا مالک وہ ہے تو جانتا ہے فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ چیز کیا ہے۔ شیطان کا کام ہے وہم ڈالنا، شک ڈالنا، شبہ پیدا کرنا، اور پھر رحمان کے حقائق سے، اصول سے ہٹانا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو جنت عطا فرمائی اور کہا کہ کھلا کھاؤ، جہاں کھاؤ، جب کھاؤ، جیسے کھاؤ، رغدن حیثما شئتم، تم جہاں مرضی چاہو، جیسے مرضی تمہارا دل کرے، جو کرے، لیکن جو میں نے منع کر دیا ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ نقصان دہ ہے۔ اب شیطان کی باری آتی ہے، آ کے نا بڑے پختہ سا اور بڑا یقینی سا چہرہ بنا کے کہنے لگا سناؤ جنت میں کیا چل رہا ہے، کیا احوال ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے، سب ملا ہوا ہے۔ کہ وہ درخت کا اس سے روکا گیا ہے؟ کہا آپ کو پھر پتہ ہی نہیں ہے کیوں روکا ہے، روکا کیوں ہے؟ سوچو ذرا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت بنا کے تمہیں دی، تمہاری چیز میں اس سے منع کیوں کیا؟ نہیں پتا نا، میں بتاتا ہوں، پیچھے کو پرابلم ہے۔ پرابلم کیا ہے کہ جو یہ کھا لے نا وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا ہے، مفضول ہیں، آدم علیہ السلام افضل ہیں، لیکن ذہن میں مفضول چیز کو فاضل بنا کے اور افضل بنا کے پیش کر رہا ہے کہ فرشتہ ہونا افضل ہے، حالانکہ فرشتہ ہونا افضل نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیے سجدہ کرنے والے ہیں، وہ خادم ہیں، نوکر ہیں، انسان مخدوم ہے۔ کا اس لیے روکا ہے یا پھر اس لیے منع کیا ہے کہ جو یہ درخت کھا لے وہ کبھی جنت سے باہر جا ہی نہیں سکتا، خواہ رب بھی ہو نہیں نکال سکتا۔ اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ انی لکما من الناصحین، میں تو نصیحت کرنے والا ہوں، باقی آپ کی مرضی، دل کرے تو کھا لینا، نہیں تو آپ۔ اب کس طریقے سے افضل سے مفضول کی طرف،
اصل سے باطل کی طرف، حق سے جھوٹ اور غلط کی طرف، رحمان کی اطاعت سے اللہ کی بغاوت کی طرف، اور رحمان کی صراط مستقیم اور سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے ہمارے مائی باپ کو کس طریقے سے اس نے اپنی راہوں پہ ورغلایا اور پھسلایا، یہی کام دنیا میں بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے 1.25 لاکھ نمائندے انبیاء علیہم السلام نے اصل یقین، قاعدے، ضابطے، قانون، آیات وہ دیں۔ شیطان آیا اور اس نے اسی چیز کو الٹنے کی کوشش کی۔ کہنے لگا یار تم سفر کر رہے ہو، سفر کرنا تو ٹھیک ہے، حج پہ جا رہے ہو؟ کہا جی۔ کہا پھر تم ہوائی جہاز پہ جو جا رہے ہو بحری پہ کیوں نہیں جاتے؟ زیادہ ٹائم لگے گا، زیادہ ہی۔ اچھا اس پہ جا رہے ہو تو تم اپنی گاڑی پہ کیوں نہیں جاتے؟ گاڑی والے کے پاس آیا، کہنے لگا یار موٹر سائیکل کا سفر زیادہ ٹائم لگے گا، وہ بہتر نہیں ہے، جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اتنا ثواب بھی ملے گا۔ موٹر سائیکل والے کے پاس آیا، کہنے لگا کہ سائیکل پہ چلیں یار، ہمارے سائیکلوں کے کاروان۔ پھر سائیکل والے کے پاس آیا، کہنے لگا ایک کام کر یار، یہ گدی پہ بیٹھ کے، کاٹھی پہ بیٹھ کے بڑے مزے سے تو جا رہا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ کاٹھی نکال دے، ڈنڈا رہنے دے، فیصل آباد سے چل داتا دربار تک، ایسے جتنا اکڑ کے آئے گا ثواب زیادہ ملے گا۔ اب سائیکل والے کے پاس مزید آیا، یار اس سے بہتر نہیں پیدل چل، کاروان پیدل چلے۔ اور اس کے پاس آیا، کہنے لگا یار پیدل تو بالکل واضح واضح چلا جا رہا ہے، ننگے پاؤں چل۔ ننگے پاؤں والے کے پاس آیا، کہنے لگا بیڑیاں ڈال لے۔ بیڑیوں والے کے پاس آیا، کہا یہ تو سارے چل لیتے ہیں، ایسے کر کے تو بیٹھ کے گھسٹ کے پھر چل، زیادہ ثواب ملے گا۔ جتنے کانٹے لگیں گے، جو ہوگا، جتنی رگڑ چھیل کا معاملہ، وہ بھی تو اللہ نے دینا ہے نا، وہ ہے کس لیے؟ ثواب دینے کے لیے۔ پھر اس کے پاس آیا، کہنے لگا نہیں بیٹھ کے تو بچے بھی چل لیتے ہیں، مزہ تب ہے رولنگ کرتا ہوا، نہ گھومتا ہوا۔ اور یہ جتنی میں نے مثالیں دی ہیں، باتیں دی ہیں، سب کی مثالیں موجود ہیں۔ پچھلے دنوں ایک معروف ہستی اپنی ماشاءاللہ بڑی ہائی فائی کلاس گاڑی کو چھوڑ کے پیدل چل چل کے تھوڑی تھوڑی دیر پہ مختلف طریقوں سے جو ہے ایک خاص سفر کر رہے تھے، دنیا نے دیکھا ہے۔ اور پچھلے سے پچھلے سال اس بارڈر سے اس پار گھومتے ہوئے، رولنگ کرتے ہوئے انسان، یہ سب کچھ سب سے پہلے توہمات، یقین کو کچا کیا جاتا ہے، کچا کر کے پھر اس کو جو ہے وہم میں، وسوسے کے ذریعے دلوں میں ڈال کے، الذی یوسوس فی صدور الناس، پھر جا کر کے توہم پرستی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کی سینکڑوں چیزیں اور ہزاروں پہلو ہیں۔ آج ہم نے صرف ایک چنا ہے، اور وہ ہے لفظوں کی مار دے کے، الفاظ اور حروف کے ذریعے، گنتی اور اعداد کے ذریعے لوگوں کو وسوسے میں ڈال کے توہم پرست بنانا، اور پھر ان کو بے بس کر دینا، ایمان بھی چھین لینا، عقیدہ بھی لے لینا، دنیا بھی جاتی رہے، مال بھی جاتی رہے، عزت بھی جائے، آبرو بھی جائے، اور بچے کچھ نہیں۔ حضرات، الفاظ اور حروف کے ساتھ سب سے پہلے اصل الفاظ کو پردہ دے کے ان کا متبادر اور آلٹرنیٹ عبرانیوں نے دیا تھا۔ 22 حروف چنے اور ان کے متبادل گنتی کے جو ہیں وہ ہند سے لے کے آئے۔ اب یہ کام عربیوں میں، اور عربیوں میں صوفیوں میں، اور صوفیوں سے سبائیوں میں 3 ناموں سے آیا۔ 3 نام ہیں، 3 ٹائٹل ہیں۔ اسے علم جفر بھی کہتے ہیں، علم اعداد بھی کہتے ہیں، علم ابجد بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ اکثر سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اور لوگ جب کوئی مسئلہ بنتا ہے، شادی کرنی ہے، کنڈلی نکالنی ہے، اور محبوب کو اسیر بنانا ہے، تو آپ سے آپ کا اور آپ کی ماں کا نام، محبوبہ اور محبوبہ کی ماں کا نام، یعنی محب اور محبوب، اور ان کی والدہ کے نام اور ان کے حروف لے کے پھر ان کو تقسیمات میں ڈال کے جس طریقے سے جو وار کرتے ہیں، اور ہم ہو جاتے ہیں جی بڑے ماہر ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال انڈیا کی لیتے ہیں۔ مشہور زمانہ، پوری دنیا کو حسن میں ٹاپ کرنے والی خاتون کی شادی کا موقع تھا۔ اس کا نام، اس کے شوہر کا نام، والدہ کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کے جب جوتشیوں نے حساب لگایا تو پتہ کیا چلا کہ تاثیریں مختلف ہیں، یہ دشمنی ہوگی، چل نہیں پائیں گے، پہلی شادی ناکام ہے۔ لہٰذا کیا کیا گیا، پہلی شادی کہا بندر سے کر دی جائے، انسان کے قریب ترین ہے، لہٰذا اس سے شادی ناکام ہو جائے گی، فیل ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ پھر آپ جس سے کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کر لیجئے گا، اگر کرنی ہی ہے مجبوراً ہے تو پھر ہم اس کو آپ کا یہ متبادر اور آلٹرنیٹ دے رہے ہیں، آپ ایسے کر لیں، اور ایسے ہوا۔ اب آئیے اپنی طرف،
الفاظ کیا ہوتے ہیں، حروف کیا ہوتے ہیں؟ بھائیو، الفاظ اگر رحمان کی طرف سے وحی کے ذریعے آئیں تو اکمل، کامل، اشمل ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے مکمل۔ مثلا ہم جب لا الہ الا اللہ پڑھ دیتے ہیں، پوری دنیا کے باطل، بت، الہ، معبود اس جملے سے گر جاتے ہیں۔ اور جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں بائی نیم، سارے حسین و جمیل ان الفاظ کے ذریعے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ سب امیدوں پہ ہوتے ہیں، کسی ایک کا نام لے کے کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، باقیوں کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ لفظوں کی اور حروف کی طاقت جب آپ کہتے ہیں، مارتے ہیں تڑاق، تڑاق میں وہ طاقت نہیں جتنی طلاق، طلاق، طلاق میں طاقت ہے کہ یہ زندہ بچوں کو، والدین زندہ ہیں، یتیم بنا دیتی ہے، اور پھر یہ جملے دوریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر وہ قربتیں دیتے ہیں، یہ دوریاں دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حقائق پہ مبنی ہیں۔ مگر یاروں نے کیا کیا توہم پرستی کے ذریعے؟ سب سے پہلے عربی کے 28 حروف کی تقسیم کی، ہفتے کے 7 دن بدلے، پھر 7 دنوں کو سیاروں کی 7 منزلوں اور چالوں سے جوڑا، اور پھر 28 حروف کو چاند کی 28 منزلوں سے جوڑا۔ اب یہ جوڑ ذرا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو تھوڑا مزہ بھی آئے گا اور حقائق کا بھی پتہ چلے گا کہ یار لوگ کیا کرتے رہے ہیں، کیسے تبدیلیاں ہیں، کیسے چینجنگز ہیں، اور کیسے مغالطے دے کے، ذائچے بنا کے انسان کو الجھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہفتے کے دن بدلے، پہلے نمبر پہ ہفتہ آیا، اس کے بھی نمبر لگائے انہوں نے 8۔ دوسرے پہ جمعرات، ترتیب دیکھیے ہماری کیا تھی؟ جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات۔ مگر یاروں نے ترتیب بدلی تاکہ لوگ بھول بھلائیوں میں رہیں۔ دوسرے نمبر پہ جمعرات، تیسرے نمبر پہ منگل، چوتھے نمبر پہ اتوار، 5ویں نمبر پہ جمعہ، 7ویں نمبر پہ بدھ اور 8ویں نمبر پہ پیر۔ پھر ان کے نمبر مقرر کیے، پھر ان سے سیاروں کو جوڑا۔ ہفتے کے ساتھ جس سیارے کو جوڑا گیا وہ زحل ہے، اور جمعہ رات کے ساتھ مشتری کو، منگل کے ساتھ مریخ کو، اور اتوار کے ساتھ شمس کو کیونکہ تیز تر ہے، اور اس کے بعد جو دن آیا وہ جمعے کا ہے، اس کے ساتھ زہرہ کو، اور بدھ کے ساتھ عطارد کو، اور پیر کے ساتھ جسے جوڑا گیا وہ قمر ہے۔ اور پھر عربی کے 28 حروف کو تقسیم کر کے 4 4 پہ، 7 دن ہے، 7 سے ضرب دی تو برابر برابر 28 بنے۔ پھر ہفتے کو 4 حرف دیے گئے، الف، با، جیم اور دال، ابجد، اور نمبر 1 سے شروع کیا، الف کا 1، با کا 2، جیم کا 3، دال کا 4۔ پھر اگلا دن آیا جمعرات، اس کو حوزہ دیا گیا، ہا، واو، زائی اور ہا۔ یہ جب اس سے جوڑے گئے تو اس کو بھی نمبر دیے گئے، آگے 4 پہ 8 نمبر ان کے ہو گئے۔ پھر اگلے دن کے ساتھ کرتے کرتے 1000 پہ غین جا کے گنتی مکمل کی، اور ان حروف کو پھر تقسیم کر دیا گیا 4 تاثیروں میں۔ تاثیر بھی سنی ہے، آپ کو مزہ آئے گا۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اپنے بچے کا نام بدل لیں، یہ بڑا نا سخت مزاج ہوگا، یہ بڑا تیز ہوگا، یہ آگ لگا دے گا، اور یہ ایسے ہوگا، یہ نام بھاری ہے، یہ وزنی ہے۔ آج اس کے بھی پیچھے جو چھپی ہوئی چیز ہے، وہ راز ہے، اس کا بھی پتہ کریں کس طریقے سے وہم میں ڈال دیا گیا۔ جی بچے کا نام بدل دیں، یہ نہیں بتائیں گے کیوں بدل دیں، بس بھاری ہے۔ جی کیا بھاری ہے؟ اس میں حروف کی 4 تقسیمات کی گئیں، اور 4 میں پھر 7 7 حرف ڈالے گئے۔ پہلی تقسیم ہے آتشی، آتشی، دوسری تقسیم ہے اس کے ساتھ بادی، تیسری ہے خاکی، اور چوتھی ہے آبی۔ اب ان 7 حروف میں سے آپ کے نام کا پہلا حرف جس تقسیم میں آ گیا، آپ کو اسی کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ مثال لیجئے، ایک نام ہے، لڑکی کا نام ہے فاطمہ، لڑکی کا نام ہے فاطمہ، اور لڑکے کا نام ہے مثال کے طور پہ حامد۔ اب آپ کو بڑی جلدی یہ کہہ دیں گے کہ جناب ایسے ہے، ایسے نہیں ہے۔ آپ ان دونوں کا جوڑ نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ لڑکی نا یہاں تیز ہے، آگ والے حروف، حروف آتشی مزاج رکھتی ہے، اور لڑکا جو ہے وہ آبی مزاج رکھتا ہے، لہٰذا آگ اور پانی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی بھر شادی آپ کر بھی دیں تو لڑائیاں ہی رہیں گی، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہیں گے۔ اب آپ نے اور میں نے یہ ونڈ، یہ تقسیم، یہ گورکھ دھندا، یہ اپنی طرف سے ان کی تعداد مقرر کر کے ذائچے اور جو ہے سارا کچھ کر کے
پھر مزید تقسیمات کی ہیں، آپ حیران رہیں گے. پہلی تقسیم ہے کہ آپ منطوق کے اعتبار سے نطق کی ترتیب کے حروف جو آپ بولتے ہیں، مثلا الف کو الف لکھنا جیسے لکھی جاتی ہے تحریر کے اعتبار سے، با کو جیسے با لکھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ملفوظ انداز میں کہ بولا کیسے جاتا ہے، الف کو لکھیں گے تو آپ الف اور لام اور فا پھر لکھیں گے، یہ 3 حروف. اگر 28 ہیں نقطے 22 ہوں گے. اگر آپ اس کی منطوقی ترتیب کر دیتے ہیں، حرف 72 ہو جائیں گے، نقطے 42 ہو جائیں گے، لہذا تعداد بڑھ جائے گی، کم ہو جائے گی. اب اس تقسیم کے بعد پھر بے شمار تقسیمیں آئیں کہ ایک شخص نے حرف لکھے ہوئے ہیں یا اس نے گنتی لکھی ہوئی ہے، ہم نے اس کو کس طریقے سے استنساخ کرنا ہے اور اس کو پھر لے کے آنا ہے. ایک آدمی نے 6720 لکھا ہے تو کیا کیا جائے؟ 20 کا دیکھا جائے کہ کس حرف کے مطابق ہے، کاف آئے گا. پھر اس کے بعد دیکھا گیا 600 ہے، یہ دیکھا جائے کہ کون سا حرف آ رہا ہے اس کے برابر 600 آ رہا ہے. پھر 1000 میں غین آ رہی ہے تو 6 مرتبہ غین 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 لکھیں. یہ جو حرف بنے گا نا، یہ آپ کا نام نکلا، یہ آپ کا ذائچہ نکلا، اس کے مطابق جو ہے ترتیب دے کے آپ کے تعویذ بنیں گے، آپ کا نقش بنے گا، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ لائنیں لگیں گی، ڈبے اور خانے بنیں گے، پھر ان کو ایک ترتیب دی جائے گی، پھر لکھا جائے گا. 4 تعویذ بنائے جائیں گے اور پھر آپ کو کہا جائے گا ایک اپنے پاس رکھیں، دوسرا کسی قبر میں دبائیں. آپ قبر کھود رہے ہوں گے، حالانکہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. نفع دینے کا، پتھر ہو یا لفظ ہوں یا حروف ہوں یا نقش ہوں، تحریر ہو یا تقریر ہو، جملے ہوں یا کلمات ہوں. پتھر کے سامنے آ کے کیا عقیدہ دیا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے محبوب کے پاس صفا یونیورسٹی میں پڑھے ہیں اور تربیت حاصل کی ہے، کہہ رہے ہیں عالم انکا حجر، جانتا ہوں تو پتھر ہے، جانتا ہوں تو پتھر ہے. لا تنفع ولا تضر، نفع نقصان کا مالک تو نہیں. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، یہ تیرے ذہن میں سوال پیدا ہوگا دیکھنے والے کے کہ چوم کیوں رہا ہوں، پھر چوم کیوں رہا ہوں؟ اگر میں نے محبوب کو نہ دیکھا ہوتا، انہوں نے آپ پہ بوسہ دینے کے لیے ہونٹ رکھے ہیں، تو عمر تمہیں کبھی لفٹ نہ کرواتا، بوسہ نہ دیتا. بھائیو، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، دنوں کو ان سے جوڑنا، پھر ان کی حیت اور ان کی ترتیب، اور عامل عمل کب کرے گا، یہ بھی وضاحتیں پھر وہم میں. وہ جناب یہ عمل میں بدھ نو کر سکنا، یہ جمعرات نو ہونا ہے. آپ عموماً سنتے ہیں اس پہ 6 دن لگ جائیں گے، 4 دن اور، کیونکہ لکھا ہوا ہے شیطانی طاقتوں نے اور وہم میں ڈالا ہے کہ آپ نے یہ عمل کب کرنا ہے، بیٹھنا ہے، چلا کاٹنا ہے، اور پھر ان حروف کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے. بڑی مزے کی بات، حروف کی زکوٰۃ، تاکہ آپ کے اوپر الٹ نہیں ہو اور یہ الفاظ آپ کے تابع ہو جائیں. آپ نے 36,000 مرتبہ مثال کے طور پہ لکھنا بیٹھ جانا ہے، وہی ہندسہ جو ہند سے آپ نے استعمال کرنے. حروف تصغیر 17 ہیں، اور حروف صامتہ جن سے لوگوں کو بند کیا جاتا ہے، گاڑی بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں، اس کا نفس بند کر دیں، اس کا سننا بند کر دیں، یہ پڑھے نہیں اس کا سمجھنا بند کر دیں، اس کی نظر بند کر دیں، اسے ساری دنیا نظر آئے مگر اپنی بیوی نظر نہ آئے، ماں باپ نظر نہیں آئے. یہ حروف صامتہ، پھر ان کی زکوٰۃ کیا دینی ہوگی؟ اتنی بار لکھیں، کوئی بلائے تو بولنا نہیں، چلے کی شکل میں اس کو لے کے کریں، اور جب تعداد پوری ہو جائے زکوٰۃ نکل گئی، اور یہ 1 سال آپ کے کام آئیں گے. اگلے سال آپ کو پھر نئے سرے سے نیا چلہ اور نئے سیٹ اپ میں جا کے کس قدر جو ہے قوم کو نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، دین سے، شریعت سے، وحی سے، اللہ الرحمن سے، کتاب و سنت سے ہٹا کر کے توہم پرستی کی دنیا میں الفاظ اور حروف اور کلمات آپ مت کرنا. یہ عمل کرنے سے پہلے ہم سے اجازت لے لینا، وگرنہ یہ بھاری ہو جائے گا اور آپ پہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے. لہٰذا آپ ہاتھ پہ بیعت کریں، مرشد مانیں، اور پھر باقی ہم کریں گے. آپ کا کام صرف یہی ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ جناب آپ نے جا کے اس مخالف کے دکان کے سامنے زمین سے مٹی کی چٹکی لے کے 3 دفعہ کر کے پش کر دینی ہے. کہنے لگا جی پڑھنا کیا ہے؟ میں نے کہا ہم کس لیے بیٹھے ہیں کہ اگر آپ نہیں پڑھنا ہے تو پڑھیں گے ہم، اور انشاءاللہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ حضرات اس طریقے سے علم غیب اور تسخیر اور جو ہے سورج چاند ستارے کس مرحلے میں ہے. لہٰذا جب سورج چاند رات کو چڑھا ہے عمل نہیں کرنا، یہ عمل چونکہ باندھنے کے لیے ہے. لہٰذا جب چاند چڑھتے ہوئے بڑھتے ہوئے بیک لینے لگے ان راتوں میں جا کے
اور پھر جو ہے وہ ڈوبنے کی طرف ہو، اس وقت آپ نے اور اتنی دیر عمل کرتے رہنا ہے کہ چاند ڈوب جائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں چاند کو گرہن لگا ہے تو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، عورت چلتی رہے پھرتی رہے، بیٹھے نہیں لیٹے نہیں، کوئی چیز کاٹے نہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے ان کے اثرات دنیا میں اور تاثیرات پیدا کر کے وہم دماغ میں ڈال دیے کہ یہ ہو جائے گا اور دنیا بھی اس کا شکار ہو گئی. حضرات اگر قرآن سے پوچھیں پورا نظام شمسی، سارے سیارے، 7 منزلیں یا 28 منزلیں یا ان گنت لا تعداد والسماء ذات البروج والے رب نے کیا کہا ہے؟ ستارے 3 کام کے لیے میں نے بنائے. علاماتن، جہاں جا کے دنیا کی وائرلیس جواب دے جائے، آلات جواب دے جائیں، یہ ستارے آپ کو نشانی کے طور پہ جہت بناتے ہیں، بتاتے ہیں. جب تک ہمارے یہ سارے سیٹ اپ نہیں تھے تو ہم مسجد کی بنیاد کیسے رکھتے تھے؟ قطبی تارے کو دائیں کندھے کے برابر کر کے دیکھ کے رکھ لیتے تھے. حضرات دوسرا، ہم نے آسمان کی زینت بنایا ہے. سورہ ملک ہی میں اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، یہ آسمان دنیا اوپر والا نہیں، اسے جو ہم نے سجایا ہے یہ ستارے سجاوٹ ہیں. ستارے سجاوٹ ہیں. دن بھر روشنی کے لیے ہم نے آپ کو سورج دیا ہے، کام اس کی روشنی میں کریں، آپ کو پریشانی نہیں ہو. ہم نے اس کو پاور بھی بنا دیا، اس سے اپنی طاقت بھی لیں، اس سے اپنا نور اور روشنی بھی لیں اور جلدی جلدی کام کر کے لوٹیں. رات کو سوتے ہوئے ہم نے مین لائٹیں بند کرنی ہوتی ہیں، زیرو کے بلب تو جن کے پاس نہیں ہے اللہ نے کھلی آسمان اور چھت کے نیچے زمین کے اوپر ان کے لیے زیرو کے بلب، بچے دیکھتے دیکھتے کھیلتے کھیلتے، اور آپ ان کو جو ہے جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کو وقت کا تعین کا پتہ ہو. ہم نے اسے کیلنڈر بنایا، 28 منزلیں جو رکھی تھی اس کا ایک مقصد تھا. اور پھر آگے بڑھیے، تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم اس سے شہاب ثاقب کے ذریعے شیطانوں کو رجم کرتے ہیں اور شیطانی سوچ ختم کرتے ہیں. حضرات ہم نے اسی سے شیطانی سوچ پیدا کر کے، وسوسے پیدا کر کے، توہم پیدا کر کے، الفاظ اور ان سے منتر بنا کے، اور پھر اس کو جو ہے نورانی اور ظلمانی. اور الفاظ کی تقسیمات بھی بڑی عجیب و غریب ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے. قرآن شمسی اور قمری نکالی تھی، مجبوری تھی ان کی کہ پڑھایا جائے، بتایا جائے کہ جیسے والشمسی آپ نے پڑھا ہے تو اس کو والشمس نہیں پڑھا آپ نے، واو کو شین کے اندر جا کے شد دینی پڑی ہے، اس سے جا کے ٹکرانا پڑا ہے، ملانا پڑا ہے. اور اگر آپ نے والقمری پڑھا ہے تو پھر آپ نے لام کا استعمال کیا ہے، جہاں لام آپ کو سائلنٹ کرنی پڑ جائے اور ساکت کرنی پڑ جائے اور حمزہ یا الف اس کو بھی چھوڑنا پڑ جائے اور اگلا کمر کا جا کے حرف. یہ تو تھی. ان یاروں نے جو آگے تقسیم بنائی وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں. یہ تسخیری ہے، یہ بندش والا ہے، بستم والا، یہ جو ہے ظلمانی ہے، یہ نورانی حروف ہیں، اور یہ اس کی ترتیب عنصری ہے، وہ اس کی ترتیب تاثیری ہے، اور یہ اس کی تاثیر ابجدی ہے، وہ ترتیب فلاں ہے. اتنی ترتیبیں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اس کو ہی میں نا 2-4 مہینے ذرا سلسلے کو چلاؤں اور احباب کی نظر کروں. لیکن انشاءاللہ توہمات کی دنیا میں ہم اگلی مرتبہ شاید کسی اور نئے توہم کی دنیا اور اس کے اثرات اور نتائج اور قوم کیسے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کتنی دولت کتنا پیسہ دے رہی ہے، کتنی بیبیاں کتنے بچے کتنے نوجوان کتنے پڑھے لکھے اور ماشاءاللہ ایم فل پی ایچ ڈی اسکالرز اس چیز کے توہمات کا شکار ہو کے ان چیزوں سے بندھے ہوئے ہیں اور لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. بھائیو ان ساری چیزوں سے اگر نکلنا ہے تو آئیے قرآن کی طرف، آئیے قرآن مجید کی طرف. سورہ فاتحہ پڑھیے. میرا رب بچھو اور سانپ جیسے زہر کو بھی ختم کر دیتا ہے اگر یقین ہو تو. اگر یقین ہو تو اگر آپ نے حروف ابجد اور علم جعفر کو جوڑا کس سے کیا ہے؟ امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق سے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے یہ علم دیا تھا اور آگے ان کی اولاد نے، پھر ان کے گروہ نے، پھر ان کے گروپ نے، اور ماشاءاللہ پھر ان سے ہمارے سنی حضرات نے، اور سنی حضرات سے ماشاءاللہ چلتے چلتے آہستہ آہستہ دیوبندی حضرات، اور پھر چلتے چلتے وہابی حضرات. پھر کوئی بھی پیچھے نہیں رہا. سارے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ جی میں تویز دوں گا، حساب کتاب لگا کے دوں گا، میں آپ کو استخارہ کر کے دوں گا، میں آپ کو یہ کر کے دوں گا، آپ کا یہ دیکھا جائے گا، وہ دیکھا جائے گا. اور حضرات ہم نے پتہ نہیں کتنے لوگ اس معاملے میں، کتنے لوگ. میں آج ہی دیکھ رہا تھا، ایک کلاس لیا اور اس کلاس کے اندر 70-80 لڑکے ہیں اور ماشاءاللہ حالت کیا ہے؟ بندے بیٹھے ہیں جی آپ کو یہ علم آتا ہے، حروف آتا ہے، ہم ڈر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہیں ہو جائے، آپ جو ہے کوئی وار نہیں کر دیں، کوئی چال نہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے توہم کی دنیا میں، توہم پرستی میں، وہم میں، شکوک و شبہات میں ڈالا ہے. لوگوں ان ساری چیزوں کو کھولنے کے لیے پھر ایک نیا اور عمل ہے. ٹھیک ہے جی آپ پہ کسی نے تویز کی ہیں، وہ میں کیے ہوئے تویز کا اثر باندھ دوں گا.
کسی نے آپ کے خلاف کتا چھوڑا ہوا ہے میں اس کتے کو باندھ دوں گا. آپ کے خلاف کسی نے کوئی دشمن والا آلہ لگایا ہوا ہے, میں اس کی گولی باندھ دوں گا, گن باندھ دوں گا, بم باندھ دوں گا, میں اس کے لیے جو ہے فلاں ایٹم اس کو جو ہے فیل کر دوں گا. اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک جنگ ہو رہی تھی اور گولے پھینکے جا رہے تھے تو کوئی بابا جی تھے جو اگو آن کے انہوں نے چپ پنڈے ایسے. یہ جملے بھی آپ نے سنے ہوں گے. حضرات, اس طرح کی توہماتی دنیا اور اس طرح کے معاملات, ہمارا ایمان ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. دنیا نے آپ کے خلاف جو مرضی کیا ہے, صبح کی ڈوز لیں, فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ لفظ بولیں, یہ اللہ کی ترتیب ہے, وحی کی ترتیب. ٹھیک 12 گھنٹے کے لیے تو میں نہیں کہتا, پورا دن جتنے ٹائم روشنی ہے نا اتنا ٹائم آپ پہ کیا جانے والا ہر وار زائل ہو جائے گا. ہر وار, جیسا مرضی ہو, ہر وار زائل ہوگا. اور جب نماز مغرب ہو جائے آپ پھر 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں, رات کے اندھیروں میں کیا جانے والا ہر عمل, ہر آپ کے خلاف منتر, جادو اور آسیب اور ٹونے اور جتنے بھی معاملات کیے گئے ہیں, رات کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ ان کا اثر نہیں ہونے دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ ناغا نہیں کرنا. میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب سے میڈیسن لکھوائی اور لینے کے بعد انہوں نے 3 ٹائم لکھی تھی, میں نے 2 ٹائم لی. انہوں نے 30 دن کے لیے لکھی تھی, میں نے 10 دن کے لیے لی. مجھے بعد میں ملے, کیا کیا؟ میں نے کہا ایسے ہوا. کہتے یار اثر میں جب ہم میڈیسن دیتے ہیں نا تو جب 3 ٹائم لکھتے ہیں تو وہ میڈیسن 6 گھنٹے اثر کرتی. اس کے اثر کے ہوتے ہوتے ساتھ میں آپ ڈوز دیں گے تو اس کا جو ہے وہ اثر آگے جاری رہے گا, فائدہ رہے گا. اگر تسلسل ٹوٹ گیا تو یہ ہوگا. حضرات, اللہ رب العزت نے جو نمازوں کا تسلسل رکھا ہے, جو تلاوت کا تسلسل رکھا ہے, جو اذکار کا صبح و شام کا تسلسل رکھا ہے, جو نمازوں کے بعد اس کا سلسلہ رکھا ہے, یہ یقینی عمل ہے. یہ یقینی عمل ہے. آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہیں ہو گئے؟ آپ پڑھیں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بالکل زائل کر کے, صاف کر کے, بلکہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ اگر سچے دل سے اس کی توبہ ہے اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے. کھوٹے سکے لے کے اور آپ کو معاف بھی کرے, کوئی کچھ کہے بھی نہیں, 5000 کا نوٹ آپ جعلی لے کے جا رہے ہوں, گناہ ہے نا, جرم ہے اور پولیس کیس ہے. پھر وہ 50,000 کا لے کے آپ کو کہے بھی کچھ نہیں اور 50,000 ساتھ میں اصلی بھی دے دے, ایسا سودا کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے. باقی تو آپ کے ساتھ ماشاءاللہ ڈبل شاہ بن کے آپ کو جو ہے لوٹنے والے تو دنیا میں ملیں گے. لہٰذا میرے بھائیوں, کبھی بھی یہ لفظوں کے گورکھ دھندے, یہ ابجد, یہ حوض, یہ ہتی, یہ کلیمن, یہ شافس اور اس کی دیگر ترتیبیں, اور پھر ان کا آبی اور ان کا آتشی اور ان کا جو ہے وہ دوسرا بادی, یہ نظریات لے کے اور خاکی لے کے اپنے آپ کو ڈبونا مت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کو پتہ ہے محمد میم سے شروع ہوتا ہے. اب ان لوگوں کی ترتیب کے مطابق یہ نام آتشی ہے, اور ایسے لڑکے سے شادی نہیں کرنی چاہیے یا اس کا نام بدل دینا چاہیے. وہ جناب یہ لڑکا ہے, اس کے شروع میں میم آیا ہے, محمود ہے, یہ شادی نہیں ہوگی. لڑکی کا نام ماہل ہے جی, مناہل ہے, نہیں جی مت کریں. یہ میم جو ہے آتش سے آتشی حرف ہے, لہٰذا یہ تو تمہارا جھگا جلا کے رکھ دے گی, منحوس ہے, برباد کر دے گی. جناب فاطمہ, یہ نام درست نہیں ہے کیونکہ فاتح ہے, فا حرف شمسی ہے. محبوب تو سب سے پہلے کہتے ہیں نا علی فاطمہ نال ویاہ نہ کر, اجڑ جائے گا, نہ کر. تیری تاثیر آبی ہے, تیری تاثیر خاکی ہے, تو ابو تراب ہے. میری بیٹی تو جو ہے وہ معاذ اللہ مجھے تو کہنا بھی نہیں آ رہا, زیب نہیں دیتا. اگر میم آتشی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 گھر کیسے چلے؟ لہٰذا یہ سب توہم, یہ سب جھوٹ, یہ سب غلط سے غلط صرف اور صرف آپ کے ذہن کو اپنا تابع کیا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہپناٹائز کر کے الفاظ اور حروف کے گورکھ دھندوں میں الجھا کے اور پھر اسے اپنی ترتیبوں سے جوڑ کے پھر اس کے نقش بنا کے ایک کول رکھنا جے. انہوں ہوا نہ لگے, پہلا قانون. اب ہوا کیسے نہیں لگے گی؟ اسے مومی کاغذ میں نا لفافے والے میں لپیٹیں. پھر دوسری بات, بہتر ہوگا کسی چمڑے میں مڑھا لیں. اب میں موچی کی دکان پہ بیٹھا تھا جوتا گنڈوانے کے لیے, پالش کروانے کے لیے, تو ایک آ گیا تویز پکڑ کے بیٹھا ہے. پہلے اس نے 2 دفعہ چوما ہے, پھر کہنے لگا بھاجی مڑ دے آج. انہیں اس سے ہی سانتے رکھیا جتنے جوتی رکھی سی, وہی ہار پھڑیا, وہی دھاگا پھڑیا لے کے. میں وہ پھڑ لیا, میں یار شرم کر, وہ جتیاں بنا لیا وہ تو. وہ کہتا بھاجی اتنے تو روز آؤں میں کرا.
کہ تو نویں لے آ کے رکھا. یہ ہے ہماری اصل, یہ ہے ہماری بیس. اور میں نے اسے جب کھول کے دکھایا, کہندا جی نہ کھولیا جی نہ ہوا لگ جانی ہے. میں کہ یار میں تینوں پیسے دینا, تو نواں بنوا لیا, ہوا دا کوئی رولا نہیں, کھول کے ذرا ویکھ تو صحیح. کھولا تو معاذ اللہ صحابہ کے نام. اور پھر اسے کیا کہا گیا تھا, یہ جو ہے اسے جا کے جوتے مارنے. کسی دور کی بات نہیں کر رہا, اپنے کلاس فیلو کی بات کر رہا ہوں. زندہ ہے, موجود ہے, سر میں درد ہے, تعویذ لکھ کے دیا ہے, نقش بنا کے دیا ہے, گھر میں جا کے جوتے مارنے ہیں, اور وہ رکھ کے جوتے مار رہا ہے. باپ نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہو, کہا سر میں درد ہے, سر نے بولا تھا ایسے کرنا ہے. جب کھولا تو بیچ میں میرے محبوب کے اصحاب کے نام لکھے ہوئے, اور کہیں بنائے ہوئے جعلی, یہ اسرائیل ہے, یہ فلان ہے, یہ رافیل ہے, مختلف نام عزازیل, اور یہ, اور پھر جو ہے وہ قارون اور حامان اور نمرود, اس طرح کے نام لکھ کے آپ کو دے دیے جائیں گے اور جوڑے جائیں گے. بھائیو یہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا سوائے وہم کے, توہم کے, کمزور عقیدے کے. جن کے عقیدے مضبوط ہو نا, اور اللہ پر توکل ہو, مولا پر یقین ہو, ساری دنیا بھی مل کے ان کو ہلا نہیں سکتی. میرے رب نے چاہا تو آنے والی ملاقات میں ہم یہ پڑھیں گے کہ دوسروں کو رام کیسے کرنا ہے, تسخیر کیسے کرنا ہے. میرا نہیں ہو رہا, میں اسے بناؤں کیسے, وہ کسی اور سے جڑ گیا ہے, اس کو وہاں سے توڑوں کیسے, جوڑ کچا کر کے محبوب کو اپنے قدموں میں کیسے لاؤں. الفاظ کون سے ہیں, حروف کون سے ہیں, نقش کیسے بنتے ہیں, لگائے دبائے کہاں جاتے ہیں. ہاں یہ اپنے پاس رکھنا, ہوا نہ لگے. اور دوسرا کسی پھلدار درخت یا پھولدار کے ساتھ باندھنا ہے. یہ ماشاءاللہ پھر باغ کے ساتھ جا کے وہاں باندھا ہوا ہے کہ پھل بھی لگے گا, پھول بھی لگے گا. اور پھر اس کے بعد تیسرا کام, اسے کسی قبر کو کھودنا ہے, اور قبر کھود کے پرانی قبر ہو, اس کے اندر آپ نے اس کو دبانا ہے وہاں پہ. اور چوتھا, بہتے ہوئے پانی کے کنارے, کہیں دریا یا سمندر کے کنارے دبا کے آنا ہے. اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے, اگر اس میں ناغہ آ گیا ہمارا قصور نہیں ہوگا, تمہارا پیسہ گیا, ہمارا عمل گیا, لہٰذا وہ ہوگا, یہ ہوگا. اور حضرات یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں. اور معاشرہ اس وقت ماشاءاللہ 80% سے زیادہ لوگ انہی توہمات کے چکر میں ہیں. نیکسٹ میں ہمارے پاس وہ باندھنے والے طریقے اور الفاظ بھی آئیں گے, اور توہمات کی دنیا میں ہمارے پاس پتھر بھی آئیں گے. اور وہ دن اور مہینے جیسے سفر کا مہینہ ہے, جناب اس میں سفر نہیں کرنا, شادی نہیں کرنی, معاملہ نہیں کرنا, وہ نہیں ہونے دینا, یہ نہیں ہونے دینا, یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا. حاشا وکلا کچھ نہیں ہے. میرے محبوب نے کہا تھا لا سفر ولا طیارہ ولا ہامہ. یہ توہمات کی دنیا نکالو, کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کوئی فال نامے سب بیکار کے ہیں. جن کا طوطا فال نکال کے دے رہا ہے, ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرا طوطا کس لمحے مرنے والا ہے. ولا سفر, اور سفر کے مہینے میں اگر لوگ مرتے ہوتے تو آپ کا میرا کاروبار سفر میں بند کر دیتے ہو بھائیو, آنا جانا سفر روک دیتے ہو, صرف شادی اور غمی پہ کیوں؟ تو حضرات کسی کو ملانا کیسے ہے, دو ملے ہوئے ہیں ان کو توڑنا کیسے ہے, یہ توہمات کی دنیا میں آگے. اور پھر ان کے نتائج اور ان کے اثرات, اور کالے چہرے اور کالے منہ اور کالا علم اور کالے دل اور کالے نقش اور کالی دنیا, کالی آندھیاں, اور یہ سب کچھ سیاہ نہیں. مومن جو ہے اس کا معاملہ اللہ الرحمن کے ساتھ جڑا ہے. قرآن مجید ہے, نور ہے, نور علی نور ہے, یہ رب کا علم ہے. اللہ نور السماوات والارض, یہ اس کی روشنی ہے, یہ اس کی دلیل ہے, یہ رہبری ہے, یہ رہنمائی ہے. یہ وقت کے پیغمبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیے جب ان کی بیعت ہوئے, ان کا کلمہ پڑھا ہے, تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو رات قبر میں ہے باہر نہیں, جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. انشاءاللہ موجودہ مسلمان اگر اس یقین کے ساتھ ادھر سے ہٹ کے کتاب و سنت کے ساتھ جڑا, تو پھر اس کے لیے تو آخری 2 صورتیں بھی کافی ہیں نا, آخری 2 صورتیں بھی کافی ہیں. یقین سے پڑھتا رہے, سورہ بقرہ پڑھتا رہے, گھر میں تلاوت ہوتی رہے, آیت الکرسی پڑھتا رہے, صبح و شام کے اذکار کرتا رہے, 5 ٹائم رب کے گھر میں آ کے حاضری دیتا رہے, سر سجدے میں دھرتا رہے. میں کیسے سمجھ لوں کہ پھر اس کا اگر کوئی نفع نقصان ہوگا وہ میرے رب نے امتحان کے طور پہ چاہا ہوگا, وہ میرے رب کی طرف سے. وگرنہ جتنے لوگ مرتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ ان پہ کالا جادو ہوا ہوتا ہے, اس وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے؟ یا جتنے پہلے لوگ تھے ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں, یا پیروں فقیروں کی اپنی اولادیں بگڑ جاتی ہیں, یا بچے یا بچیاں بھاگ جاتے ہیں, یا ان کی بیویوں کے اوپر دیگر ڈورے ڈال لیتے ہیں,
پھر ان کے معاملات تو اصل میں معاملہ کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور گیا تھا، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ بڑی خوبصورت کتابیں، بڑی تحریریں، بڑی تقریریں اور بڑے ماشاءاللہ خوبصورت جملے اور فلاں سیارہ فلاں ستارہ یہ وہ، ان چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ جڑیں، قرآن مجید کی تلاوت بڑھا دیں، احادیث کی تلاوت بڑھا دیں، ذکر اور اذکار بڑھا دیں اور اللہ پہ توکل کو مضبوط کر دیں۔ جب کوئی آپ کے قریب آنے لگے توکل کی ایک سیڑھی پہ چڑھ جایا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین پہلی سیڑھی ہے، الرحمن الرحیم دوسری سیڑھی ہے، اور پھر اسی طرح مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کے پیچھے سانپ لگا ہے، آپ بھاگ کے کیا کرتے ہیں؟ میں نے ایک دیکھا ہے کلپ کہ اس میں نا وہ ایک سانپ نکلی سا پیچھے لگاتا ہے، کیا وہ کچھ کرتا ہے، اور وہ آدمی کوئی اوپر چڑھتا ہے، کوئی دیوار پھلانگتا ہے، کوئی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیو ہمارے پاس تو رب کی طرف بڑھنے کی اور چڑھنے کی سیڑھیاں ہیں۔ یہ کتاب و سنت کی روایات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی آیات، جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، چڑھتے چلے جاتے ہیں، رب کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جنات، شیاطین اور اس طرح کے باطل عقیدوں سے انشاءاللہ آپ محفوظ اور سیف رہیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔